السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک دردناک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ کچوچا شریف کا نام کون نہیں جانتا، ساری دنیا میں بڑا معروف کچوچا شریف کا نام ہے، بہت مشہور ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کچوچا شریف کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ تو وہاں کے سید زادے بھی، ان میں بھی تنازع بازی پیدا ہو گئی۔ ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ سید گلزار ملت اور سید غیاث ملت کے درمیان آپس میں تنازع بازی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ ان کی صلح ہو گئی، آج وہ صحیح ہیں، اس کے بعد اب کچوچا شریف میں سید آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ سید قمر اشرفی اور سید جامع میاں ان لوگوں کے اندر اختلاف کیوں، کس بات کو لے کر ہو گیا؟ کون سی ایسی وجہ بنی جس کی بنیاد پر ان میں تنازع بازی اور آپس میں ٹکراؤ ہو گیا؟ سید زادے آپس میں کیوں لڑنے لگے؟ سب سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو کی کلپ ہے، اس کو سن لیجئے گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سنیے۔ آستانے پر نہیں کھڑے ہو، آپ اصلی آستانے پر کھڑے ہو اور سنو، میرے مخدوم نے فرمایا ہے کہ میرے روزے پر جو آئے گا اللہ اس کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اور آگے لکھتے ہیں، اشرفیوں نوٹ کر لو، آگے مخدوم پاک لکھتے ہیں، جس نے میرے روزے کا نقشہ بنایا وہ اللہ کے فیضان سے محروم رہے۔ اشرفی کا بیان، اور بیان کیا کیا گیا ہے؟ اشرفیوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیان یہ کیا کہ مخدوم پاک نے لکھا ہے، ایک بار نہیں بولے، تکرار کے ساتھ بولا گیا لکھا ہے، دکھا دو کہاں لکھا ہے۔ مخدوم پاک کا لطائف اشرفی میں بیان نقل ہوا ہے، لکھا نہیں گیا۔ اور کیا لکھا ہے؟ کہتے مخدوم پاک نے لکھا ہے کہ جس نے ہمارے روزے کا نقشہ بنایا وہ اللہ کے فیض سے محروم ہوگا، اللہ کے فیضان سے۔ جس نے میرے روزے کا نقشہ بنایا وہ اللہ کے فیضان سے محروم رہے گا۔ لفظ میں تبصرہ کروں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر کہوں گا یا بنی تعلم ثم تکلم، اے صاحب زادے ذرا پڑھ لو پھر بولو۔ آج تک آپ نے کبھی اللہ کا فیضان سنا؟ کیا بات؟ اللہ کا فیضان، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ فیضان تو بزرگوں اور اولیاء کا ہوتا ہے، فیضان اللہ کا نہیں بولا جاتا۔ اور بولا گیا جس نے ہمارے آستانے کا نقشہ بنایا۔ کتنی جہالت والی بات ہے میرے پیارے۔ ابھی تو فوٹو کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، فوٹو کا دور ہے، لیکن فوٹو سے پہلے حضور مخدوم پاک کا آستانہ 600 سال سے ہے، 600 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس وقت کیمرہ نہیں تھا، اور میں کہتا ہوں شاید کوئی اشرفی ہو جس کے گھر میں مخدوم پاک کے آستانے کا ٹکڑا لگا ہوا نہ ہو، اور وہ سارے نقشے پہلے اسکیچ سے بنتے تھے، قلم سے بنائے جاتے تھے۔ تمہارے مریدین کے گھر میں بھی وہی نقشہ ہوگا۔ تم نے کیا جملہ کہہ دیا کہ جس نے نقشہ بنایا وہ اللہ کے فیضان سے محروم ہوگا؟ معاذ اللہ۔ سن لو، یہ جہالت کی بولی ہے، یہ جاہلانہ گفتگو ہے، بات سمجھی نہیں۔ اب میں اس پہ بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی میرے پیارے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو، بولنے والا جس میدان کا ہوتا ہے اس کا مخاطب بھی اسی میدان کا ہوتا ہے۔ جب محدث مرد بولتے ہیں تو یہ مرد نہیں ہوتے ہیں، وہ میدان حدیث کے مرد ہوتے ہیں۔ جب فقہا مرد بولتے ہیں تو وہ میدان فقہ کے مرد ہوتے ہیں۔ جب صوفیہ مرد بولتے ہیں تو وہ میدان تصوف کے مرد ہوتے ہیں۔ مخدوم پاک نے بتا دیا کہ میں جس میدان کا ہوں، اگر اس میدان کا کوئی میرے روزے کی نقل کر کے بنانا چاہے گا تو مبارکش نخواہدان، وہ مبارک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ان کی تنازع بازی بھی دیکھی، اس بنیاد پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ سید زادے آپس میں کیوں ٹکرا رہے؟ پوری ویڈیو آپ مکمل طور پر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی وجہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو چھوڑ کے مت جائیے گا، اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کی طرف شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہو تو کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ کچوچا شریف جیسا کہ بھی میں نے بتایا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کچوچا شریف کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، بلکہ کچوچا وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ کچوچا شریف وہ دیار ہے جہاں پر نہ جانے کتنے لوگ اپنی منتوں مرادوں کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے پریشان کن لوگ وہاں پر جا کر ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کچوچا شریف ایسی
معروف و مشہور جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے گوشے گوشے کے لوگ پہنچتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا، بہت سارے اسف زدہ لوگوں کو وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ مخدوم اشرف کشوشا کی ذات کوئی محتاج تعریف نہیں ہے، مگر ان کے یہاں کے وہاں کے رہنے والے، وہاں کے سید زادے سید قمر اشرفی صاحب اور سید جامع میاں صاحب، ان دونوں کے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہو گیا، یہ ایسا حیران کن اختلاف ہے۔ یہ اختلاف امت کے لیے کمزوری کی علامت ہے، یہ خانقاہوں کے لیے کمزوری کی علامت۔ بزرگوں میں اختلاف ہونا آج کے دور میں فی الوقت یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ آج عوام تو یہی ایسی چیزیں ڈھونڈتی ہے، حالانکہ بزرگوں کے اختلاف ہے تو انہی تک چھوڑ دینا چاہیے، ان کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے، مگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ چھوٹی سی بات سنی کہ اس کو بڑا کر کے بیان کر دیا گیا۔ آج سوشل میڈیا پر ابھی تنازع بازی ہے، کب کی ہے کوئی پتہ بھی اس کا صحیح سے نہیں ہے، اور یہ تھوڑی سی کلپ ملی، اٹھایا کسی نے، اس کو ویڈیو بنا کر ڈال دیا کہ دیکھو کشوچا شریف کے سید زادوں میں آپس میں تنازع بازی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، یہ ساری چیزیں بنا کر یہ ڈال دی گئیں اور عوام میں یہ پھیل گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ کشوچا کے پیر آپس میں ٹکرا گئے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ بزرگوں کی باتیں، ان کو انہی تک محدود رکھنا چاہیے، اس کو منظر عام پر نہیں لانا چاہیے، اس کو عوام تک نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ خواص کی بات عوام میں نہیں آنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آج کشوچا شریف کے بزرگوں کے بارے میں جو کوئی عوام اس کو پڑھے گی، اس کو سنے گی، سننے کے بعد اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی، جیسے جاہل آپس میں لڑنے والے کیا سوچیں گے، جیسے ہم لڑتے ہیں ویسے وہ بھی تو اللہ والے ہو کر لڑتے ہیں، تو ہمیں جاہل ہو کے لڑنے میں کیا برائی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جاہل ایک عام آدمی کا لڑنا یہ واقعی لڑنا ہوتا، اور بزرگوں کے آپس میں تنازع یہ لڑائی نہیں اس کو کہا جا سکتا، اس کو لفڑا نہیں کہا جا سکتا۔ بزرگوں کے تنازع بازی میں، بزرگوں کی لغزشوں میں بڑے ہم لوگوں کو بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، مسائلوں کے حل بھی اس میں ہو جاتے ہیں، ایک راہ جینے کا ڈھنگ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہن لگا کر دیکھیں گے بزرگوں کے تنازع کو لڑائی نہ سمجھ کے دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے ان کی کس بنیاد پر بات ہوئی، تو حقیقت ہے ان کی لڑائی کوئی کھیتی کے اوپر نہیں ہوتی، ان کی لڑائی پراپرٹی کے اوپر نہیں ہوتی، پیسوں کے اوپر نہیں ہوتی، بینک بیلنس کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر بزرگوں میں اکثر تنازع ہوتے ہیں تو شریعت مصطفیٰ کے کوئی مسائل کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ مسئلہ بعد میں حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں معلوم چل جاتا ہے کہ مسئلے کی حقیقت کیا تھی۔ بزرگوں کے اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے اختلافات، ایسے اختلاف ہمارے تمہارے لیے تو ایسے رحمت ہوا کرتے ہیں۔ جس اختلاف میں اگر مسئلے کا حل ہو، جس تنازع بازی میں اگر ہمارا تمہارا دینی فائدہ ہوتا ہو، تو وہ تنازع ہمارے لیے لڑائی نہیں بلکہ ہمارے لیے تو رحمت بن کے آتا ہے۔ اور بزرگوں کے تنازع بازیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے لڑائی نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑا اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کا وشے ہوتا ہے، سمجھنے کا مسئلہ ایک وشے ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اس کو سمجھو کہ بزرگوں میں جو کسی بات کے اوپر ہوئی بات، حرام ناجائز کے اوپر کوئی بات ہوئی یا حلال کے اوپر بات ہوئی، تو اس میں ہمارا تمہارا فائدہ ہے، معلوم چلتا ہے کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ یہ ساری باتوں کے لے کر تنازع بازیاں ہوتی ہیں، لیکن عوام سمجھتی اس کو یہ ہے کہ کشوچا شریف کے سید قمر میاں اور سید جامع میاں کے درمیان اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا، عوام یہ سوچتی ہے کہ پیر آپس میں ٹکرا گئے، اگر ہم لوگ لڑتے ہیں تو کون سا برا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ سوچنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ تمہاری لڑائی میں، تمہارے تنازع میں اور اللہ والوں سید زادے کے تنازع میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم محض لڑتے ہو اپنی پراپرٹی کے خاطر، تمہارے اندر لڑائی اگر ہوتی تو لالچ، دنیاوی لالچ کے اعتبار سے ہوتا ہے، مگر سید زادوں کے اندر کوئی تنازع بازی ہوتی ہے تو پراپرٹی کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی لالچ کے اعتبار سے نہیں لڑائی ہوتی۔ اگر تنازع بازی ہوتی تو مال و دولت کے حساب سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہوتی ہے تو دین مصطفیٰ کے کسی نہ کسی مسائل کے اوپر ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی ایک تنازع بازی میں نہ جانے کتنے مسائلوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے جس میں امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ بزرگوں کے
तनाज़ा बाजी को बहुत बड़ा लफड़ा बनाकर नहीं बयान करना चाहिए, बहुत बड़ी जंग बनाकर नहीं बयान करना चाहिए। वो आपस की बातें, घर की बातें, तो वो घर में भी उसकी सुलह हो सकती है। अल्लाह हम सबको